الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کے آخری مہینہ یعنی ماہ ذو الحجہ کی آج 26 تاریخ ہے. یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ماہ ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے. ماہ محرم بھی شہادتوں اور قربانیوں کا مہینہ ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی اول سے لے کر آخر تک قربانیوں سے عبارت ہے، امتحانات سے عبارت ہے، آزمائشوں سے عبارت ہے. آج کے جمعہ میں آنے والے مبارک مہینہ ماہ محرم کی کچھ اہمیت بیان کرنی ہے. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز یکم محرم الحرام کو مقام شہادت سے سرفراز ہونے والے خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ قاتل المشرکین والمرتدین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کا واقعہ شہادت عرض کیا جائے گا. قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے کہ 12 مہینوں میں یا 12 مہینوں پر سال مشتمل ہوتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ جو حرمت والے 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ اس کو رجب المرجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ جاہلیت کے زمانہ میں بھی لوگ ان مہینوں میں لڑائی، فساد، قتال جائز نہ سمجھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی مسلمان ان مہینوں میں جہاد کرنے سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن جہاں بھی ملیں قتال کرو، جہاد کرو، تو اس وقت مسلمانوں نے ان مہینوں میں بھی جہاد کرنا شروع کر دیا۔ البتہ ان مہینوں میں بعد میں بھی پہل نہ کیا کرتے تھے لڑائی میں، لیکن جب کوئی دشمن حملہ آور ہو جاتا تو پھر اس کو سبق سکھایا کرتے تھے اور پھر اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے انگریزی مہینوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں، اسلامی سال کے مہینوں کے نام ہمیں نہیں آتے۔ محرم الحرام، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ 12 میں سے 4 میں نے عرض کیا حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا۔ محرم کا معنی ہوتا ہے محترم، معزز، شرافت والا، بزرگی والا۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے ایک مقام پہ ٹھہر کر دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو وہاں محرم کا لفظ آتا ہے، جس کا معنی یہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، ایسی وادی میں، بواد، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزے کا نشان نہیں ہے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں کوئی پانی نہیں ہے،
البتہ عند بیتک المحرم، تیرے محترم، تیرے معزز گھر کے پاس اللہ میں نے چھوڑا ہے۔ تو اب جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کے گئے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تھا۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو جنت میں اٹھا لیا، لیکن اس کی بنیادیں بھی باقی رہیں اور شہرت بھی لوگوں کے اندر باقی رہی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بزرگی والا گھر، شرافت والا گھر یعنی بیت اللہ یہاں تھا، مشہور تھا۔ اور پھر اسی مقام پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہی بنیادوں پہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا کر دیے، اور اللہ کا گھر بنانے کے بعد پھر دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو شہرت پہلے سے تھی کہ یہاں بیت اللہ تھا جو نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا تھا، تو اس لیے اس جگہ کو لوگ متبرک جگہ سمجھتے تھے، محترم جگہ سمجھتے تھے، معزز جگہ سمجھتے تھے، برکت والی جگہ سمجھتے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جس سے معلوم یہ ہوا کہ محرم کا معنی ہے محترم، محرم کا معنی ہے معزز، محرم کا معنی ہے شرافت والا۔ اور یہ مہینہ کب سے شرافت والا ہے؟ اس کو تعظیم کب سے ملی؟ کیا اس وقت سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینہ میں شہید ہوئے، یا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے یہ مہینہ محترم تھا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے اس وقت سے محترم ہیں جب سے اللہ نے زمینیں بنائیں، جب سے اللہ نے آسمان بنائے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق جب ہوئی اور اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو احترام عطا فرمایا، جن مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ محرم الحرام کو عظمت اس لیے ملی ہے کیونکہ اس مہینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بھی بڑی عظمت تھی، بڑا مقام تھا، لیکن جب محترم مہینہ میں شہادت اللہ نے عطا فرمائی تو حضرت حسین کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ مہینہ پہلی دن سے ہی عظمت والا ہے۔ پھر اس کی جو 10 تاریخ ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ، اس کو یوم عاشور کہتے ہیں، یوم عاشورہ۔ تو یوم عاشورہ یا یوم عاشور اسے کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو عربی کی گنتی جانتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاث، اربع، جو گنتی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 10 کے ہندسے کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں، 10 کے گنتی کو ہندسے کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے، 10واں دن ہوتا ہے، اس لیے 10ویں دن کو عاشورہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 10واں دن ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو اللہ اس مہینہ کے اندر بڑے عظیم الشان واقعات پیش ہے، لیکن 10 انبیاء کرام ایسے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینہ میں خصوصی کرم فرمایا، خصوصی کرم فرمایا۔ ان 10 انبیاء کرام کے اوپر ہونے والے خصوصی کرم کی وجہ سے 10ویں محرم کو یوم عاشور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے،
پاس چلے گئے تو اہبطوا کہہ کر اللہ نے زمین پہ اتار دیا، زمین پہ تشریف لے آئے تو 350 سال تک روتے رہے، توبہ توبہ کرتے رہے۔ 950 سال کے بعد زبان پہ اللہ نے جملے جاری کروائے۔ اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، یہ آدم علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام کے دل میں جملے آدم کے رب نے ڈالے، رب نے ڈالے کہ 350 سال گزر گئے، ان جملوں سے اللہ کو پکار، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جملے ڈالنے والا بھی خود ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی خود ہے، اس کے رنگ نرالے ہیں۔ تو حضرت آدم کے دل میں اللہ نے جملے ڈالے، وہ زبان پہ آ گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب آواز آ گئی فتاب علیہ، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالی رجوع فرمایا۔ تو جب آدم علیہ السلام کی توبہ رب کائنات نے قبول فرمائی تو وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طریقہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اور آپ کی کشتی پانی پہ تیرنے لگی، تو جس تاریخ کو جودی پہاڑ کے ساتھ یہ کشتی لگی، کافر تباہ و برباد ہو گئے اور مومنوں کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ تاریخ جو تھی جب کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی اور مومن کشتی سے نیچے نکلے، نیچے آئے، اترے اور اپنی زندگی جینے لگے، تو وہ تاریخ بھی محرم الحرام کی تھی، 10 محرم الحرام کی تھی۔ 2 انبیاء کرام آگے۔ تیسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ویسے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت بھی علماء نے لکھا ہے 10 محرم الحرام کو ہی ہے، لیکن جو خاص واقعہ علماء نے لکھا ہے وہ ہے نار نمرود میں جانے کا۔ جب نار نمرود کو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، ادھر آگ ٹھنڈی ہوئی، ادھر اللہ نے خلت کا تاج اٹھا کر ابراہیم خلیل اللہ کے سر پہ سجا دیا۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اعلان فرمایا اور نار نمرود سے نجات عطا فرمائی، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چوتھے حضرت ادریس علیہ السلام کو جب رفعت مکانی اللہ نے عطا فرمائی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ویسے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام اپنی عظمت میں، مقام میں اپنی مثال آپ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں نبی رسول کا شان زیادہ ہے، فلاں کا شان کم ہے، یہ کم کا لفظ استعمال کرنا کسی نبی اور رسول کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن مقابلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی شان کم ہے، نہیں۔ بلکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے متعلق پوری امت کا اہل اسلام کا اجماع ہے کہ محبوب کا مقام ساری کائنات سے بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر باقی تمام کائنات سے زیادہ مقام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کم کا لفظ استعمال کیا گیا محبوب کے سامنے، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، خبردار میرے بھائی یوسف پر مجھے نہ بڑھایا کرو۔ تو اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کوئی عام نہیں، نبی کوئی عام نہیں ہوتا، رسول کوئی عام نہیں ہوتا۔ آپ ان کا رتبہ بیان کریں، عظمت بیان کریں، زیادتی کا لفظ لا سکتے ہیں کہ فلاں پیغمبر بڑی شان والے تھے، یہ لفظ نہیں لا سکتے کہ فلاں پیغمبر کم شان والے تھے، یعنی کم کا لفظ بھی نہ آئے، کسی نبی اور رسول کے لیے کم کا لفظ نہ آئے۔
لیکن اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہمارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا قائل مسلمان کو رہنا چاہیے۔ تو سارے شان والے حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند مکان عطا فرمایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جب رفعت مکانی نصیب ہوئی تو وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اور کچھ علماء نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی یاری لگ گئی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ مجھے یار آسمانوں کی سیر بھی کرا دو دوست ہو، فرمایا آؤ میرے پروں پہ بیٹھو، لے کے چلے گئے۔ جب چوتھا آسمان آیا تو حضرت ادریل نے فرمایا کہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یار کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ ایسا کرتا ہے، کہاں سے لے آئے ہو چوتھے آسمان پہ اور اب کہتے ہو وقت مکمل ہو گیا ہے۔ آواز آئی غیب سے، میرے پیغمبر ہر کسی کی موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جہاں موت آنی ہے جگہ بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ آپ کے لیے یہی جگہ مقرر تھی، کسی بہانے آپ نے یہاں آنا تھا اور آپ تشریف لے آئے۔ اب بتاؤ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کو اختیار دیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر اپنا اختیار نہیں اختیار کرتا، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وقت مکمل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ہی پسند کرتا ہوں۔ تو 5 انبیاء کرام ہو گئے۔ چھٹے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جب قوم نے کہا پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، کلیم خود بھی مرے ہمیں بھی مروایا، تو پریشان ہوئے۔ خالق نے فرمایا دریا پہ عصا مارو، جب عصا مارا تو 12 روڈ بن گئے، یہ 12 قبیلوں کو لے کر گزر گئے، اور فرعون جب داخل ہوا لو لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو جب فرعون غرق ہوا موسیٰ کلیم اللہ کو نجات ملی، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طریقہ پر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اس طریقہ پر حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے باہر تشریف لائے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہی تھی۔ تو 10 انبیاء کرام کے اوپر اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا، مطلب یہ نہیں کہ باقی انبیاء کرام پہ نہیں، لیکن خصوصی کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محرم الحرام کی 10 تاریخ کو۔ تو چونکہ 10 تاریخ کو یہ خصوصی انعام اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا، تو ان 10 کی گنتی کی وجہ سے، 10 انبیاء کی گنتی کی وجہ سے محرم الحرام کی 10ویں کو یوم عاشور کہنے لگے، یوم عاشورہ کہنے لگے۔ ویسے محرم الحرام کا مہینہ پورا ہی شان والا ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ زمین آسمان اللہ نے محرم الحرام میں بنائے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کائنات کا مبدا بھی محرم الحرام ہے، منتہا بھی محرم الحرام ہے، کہ جب زمین آسمان بنائے تب بھی محرم الحرام تھا، جب قیامت قائم ہوگی تو تب بھی محرم الحرام ہی ہوگا۔ اس طریقے پر اور کافی واقعات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد بھی محرم الحرام میں کافی واقعات پیش ہیں۔ مثال کے طور پہ یکم محرم الحرام کو داماد مرتضیٰ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس طریقہ پر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادتیں ہیں۔ اسی طریقہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیجا جہاد کے لیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں داخل ہوئے، ایران والوں کو پتہ چلا تو شہنشاہ ایران نے اپنا ایک جنرل جس پر بڑا اعتماد تھا
اور اس کی بہادری کے شجاعت کے چرچے تھے، جس کا نام ہرمز تھا۔ اس نے فوج دے کر حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں بھیجا، اور آج پہلا موقع تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 18,000 مجاہد تھے۔ پہلے کسی لڑائی کے موقع پہ اتنے مجاہد نہ ہوتے تھے مسلمانوں کے پاس، آج پہلا موقع تھا۔ خالد بن ولید کے ساتھ 18,000 مجاہدین اسلام تھے، اور ادھر شاہ ایران نے ہرمز کو بھیجا، وہ بھی فوج لے کر آیا۔ جب میدان کارزار سجا تو اب وہ مجوسی، وہ ایرانی، وہ ہرمز گھوڑے پہ سوار ہو کر باہر نکلا، اور اس نے حضرت خالد بن ولید کو آواز لگائی کہ مسلمانوں، تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ اگر کہیں زندہ ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ میں کس کو آواز دے رہا ہوں۔ یہ تو وہ خالد بن ولید ہے جس کو آمنہ کے لال نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑایا۔ ادھر سے وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے، ادھر سے خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ جب دونوں قریب آ گئے تو دونوں گھوڑے سے اتر آئے، تلواریں لے لیں لڑنے کے لیے دو بدو۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھتے آئے، اور وہ جو حرمت ماننا ہوا تھا، رستم زماں جو ماننا ہوا تھا، اس کی کلائی پکڑی اور یوں مروڑی اور تلوار اس سے چھین لی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یوں پیچھے ہاتھ ڈالا اس کی کمر سے اور نیچے پٹک دیا، تلوار اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر مسلمانوں کی گمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ایرانی بھاگ گئے۔ جب فتح ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہ ایران کو خط لکھا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے حکومتی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہمارے ماتحت ہو کر رہو گے، ہم تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، جزیہ دینا ہوگا۔ اور اگر ماتحتی اختیار نہیں کرو گے تو پھر تمہیں پتہ ہے مغلوب تو تم ہو چکے ہو، غالب ہم ہو چکے ہیں۔ پھر اسلام، جب کوئی اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، اتمام حجت ہو جائے، پھر اسلام اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ جو لڑائی ہوئی ہے، یہ بھی محرم الحرام کے اندر ہوئی ہے۔ اس طریقہ پر محبوب کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم خاتون جنت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین میں جو بڑی صاحبزادی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ حضرت ابو العاص یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے۔ حضرت خدیجہ محبوب کی گھر والی، حضرت زینب کی والدہ ماجدہ، ان کے بھانجے تھے۔ تو جب حضرت زینب جوان ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ لیا کہ اے خدیجہ، زینب کا رشتہ کہاں کرنا، جہاں تیرا دل ہو وہاں کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زینب نے حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے زینب کا نکاح میں اپنے بھانجے ابو العاص کے ساتھ کر دوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گھر والی حضرت خدیجہ کی خواہش کا احترام فرمایا اور اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے کیا، جن کا نام لقیط تھا یا بعد نے مقسط لکھا ہے۔ حضرت ابو العاص کا نام کنیت ابو العاص تھی، جس سے علماء نے لکھا ہے کہ گھریلو معاملات میں یا کوئی بھی معاملہ ہے، آدمی اپنی گھر والی کو، اپنے بچوں کو نظر انداز نہ کرے۔
کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی کام شادی بیاہ کا ہے، کوئی کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ میں چونکہ گھر کا سربراہ ہوں تو جہاں میرا جی چاہے میں آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر دوں اور باقی میرے ماتحت ہیں ان کے لیے میرا فیصلہ ماننا فرض ہے، واجب ہے۔ نہیں، آمنہ کے لال نے اپنی بڑی بیٹی کے نکاح کا مشورہ اپنی گھر والی سے کیا ہے۔ تو اس علماء نے لکھا ہے کہ ہر معاملے میں اپنی گھر والی کو مشورے میں شریک کر لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی شریک کر لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، سارے معاملات مشورے سے کیا کرو۔ جماعت والے کہتے ہیں کہ مشورے میں برکت ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی مشورہ ہو جاتے ہیں۔ گاشت تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن مشورہ پھر بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ جو کام مشورے سے کر لیا جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گھر والوں کو بھی مشورے میں شامل کیا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم چونکہ حاکم ہیں، حاکم کا مطلب تو ہوتا ہے رعایا کا خیال کرنا، ان کے اخراجات کا خیال کرنا، ان کی بھوک کا خیال کرنا، ان کی پیاس کا خیال کرنا، یہ حاکم کا کام ہوتا ہے۔ حاکم کا کام کوڑے برسانا نہیں ہوتا، حاکم کا کام سختی کرنا نہیں ہوتا۔ حاکم حضرت فاروق اعظم کیا فرما گئے، اگر دجلہ کے کنارے پہ کتیا کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا، بھوک سے مر گیا، دن قیامت کے سوال عمر سے ہوگا، کیونکہ عمر جو وقت کا خلیفہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مرد ہیں، ہم حاکم ہیں، عورت محکومہ ہے، تو یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، پاؤں کی جوتی ہے، اس کو جوتا بنا کے رکھنا چاہیے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے مشورے میں شامل کرو، اور جب مشورے میں شامل رکھو گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، قدر پیدا ہوگی، آپ کا احترام پیدا ہوگا۔ پھر وہ بھی کوشش کرے گی کہ میں ہر معاملے میں اپنے سرتاج کو، اپنے خامد کو خوش رکھنے کی کوشش کروں۔ حضرت ابو العاص محبوب کے بڑے داماد ہیں اور جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ یمامہ میں ان کا ایک بیٹا تھا حضرت علی زینبی، اس کو حضرت علی زینبی کہتے ہیں۔ ان کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی ہے، باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے۔ باپ آمنہ کے لال کا داماد ہے، بیٹا آمنہ کے لال کا نواسہ ہے۔ اکثریت علماء کی اس طرف گئی ہے کہ بیت اللہ میں جب بت گرانے تھے تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب نے بیت اللہ میں جو بت پڑے تھے وہ گرائے تھے۔ لیکن کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو علی آمنہ کے لال کے کندھوں پہ سوار ہوتا اور بت گرا رہا تھا وہ علی بن ابی طالب نہ تھے، وہ محبوب کے نواسے حضرت علی زینبی تھے۔ یہ بڑی صاحبزادی وہ ہیں جن کے متعلق محبوب نے فرمایا یہ خیر بناتی، کہ میری بہترین بیٹی زینب ہے جس کو میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دکھ پہنچائے گئے، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال جو ہے یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی طریقہ پر ایران کا جو آخری شہنشاہ تھا، آخری شہنشاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر بھیجا اس کے مقابلے کے لیے۔ وہ مقابلے میں آیا یزدگر، اور ایک اس کا جرنیل تھا جس کا نام فیضدان یا فیضبان علماء نے لکھا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ شہنشاہ ایران بھاگ کے جا رہا تھا، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت بلال حبشی نہیں ہیں، یہ اور حضرت بلال ہیں۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو حضرت بلال کی نظر پڑی، دوڑ کے گئے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور عرب اس مہینہ کو جس طرح محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے تھے، اس محرم کو یوم عاشور کو یوم الزینہ بھی کہا کرتے تھے۔ یوم الزینہ، زینت کا دن،
خوبصورتی کا دن، بناؤ سنوار کا دن۔ کیوں کہ اس دن کو بیت اللہ کا وہ غلاف تبدیل کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو گویا خانہ کعبہ کا غلاف بھی محرم الحرام میں تبدیل ہوتا تھا پہلے۔ اسی طریقہ پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، جس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ جمعہ میں ہوگا۔ آپ نے جاتے جاتے دنیا سے 6 رکنی آدمی کمیٹی پیش کی کہ میرے جانے کے بعد باہمی مشورہ سے ان میں سے کسی کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر لینا۔ تو جس کو خلیفہ منتخب کیا گیا اسے دوہرا داماد مصطفیٰ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت محرم الحرام میں نصیب ہوئی، محرم الحرام میں۔ فاروق اعظم کی شہادت محرم میں، حضرت عثمان مسند خلافت میں محرم کے مہینے میں آئے، اور حضرت عثمان کی شہادت 18 ذو الحجہ کو ہوئی۔ چلتے جلاتے محرم الحرام آیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو خلافت ملی، تو حضرت عثمان کی خلافت بھی محرم کے مہینہ میں، مولا علی شیر خدا کی خلافت بھی محرم الحرام کے مہینہ میں۔ اس طریقہ پر حضرت حفصہ ام المومنین کا نکاح آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، محبوب کی تیسری لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح بھی حضرت فاطمہ الزہرا سے محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا۔ یعنی یہ پہلے دن سے برکت والا مہینہ ہے، اس میں انعامات بھی نظر آتے ہیں، خوشیاں بھی نظر آتی ہیں، اس مہینہ میں غم بھی نظر آتے ہیں۔ اسی مہینہ میں ایک حبشی نے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجر اسود پہ ہتھوڑا مارا تو حجر اسود کا ایک سرا ٹوٹ گیا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس طریقہ پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عاص، ان کی وفات بھی محرم الحرام میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں آمنہ کے لال کے ماموں لگتے ہیں، رشتہ میں، جن کو آمنہ کے لال نے فرمایا تھا احد کے مقام پہ، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میں محمد کا ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، ارمی یا سعد، سعد تیر لے اور دشمنوں پہ چلا۔ تو یہ سعد جن کو خال النبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں کہا جاتا ہے، ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ اس طریقہ پر قادسیہ کی لڑائی، یہ وہ لڑائی ہے کہ آمنہ کے لال ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، تو حضرت ام حرام ساتھ بیٹھی تھیں۔ محبوب کی آنکھ جو کھلی تو محبوب مسکرانے لگے۔ حضرت ام حرام پوچھتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ تو محبوب نے فرمایا میں نے اپنے کوئی یاروں کو دیکھا ہے کہ جو پانی کے اندر چل کر کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ام حرام گواہ رہنا، جو بحری جنگ میں جہاد میں حصہ لے گا، میں محمد پاک اسے آج جنت کی سند دے رہا ہوں، وہ جنتی ہوگا۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ مجھے بھی اللہ انہی میں سے کر دے۔ تو محبوب نے فرمایا ام حرام میں نے اللہ سے منوا لی ہے، تو بھی ان مجاہدین میں شامل ہوگی اور تو بھی جنتی ہے۔ اور یہ جہاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا، اور کس کی زیر قیادت ہوا؟ اسے دنیا فاتح شام و قبرص
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے پہلا بحری جہاد کیا، ایک بحری بیڑا تیار کیا اور دور دور سے جنگلات سے، افریقہ کے جنگلات سے لکڑی منگوائی، بحری بیڑا تیار کیا اور پھر اس پہ سوار ہو کر جو ہے نا پھر وہ جہاد کیا، جس کی مجاہدین کے لیے، شرکاء کے لیے جنت کی خوشخبری آمنہ کے لال نے سنائی تھی۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ اس طریقے پر قسطنطنیہ کی لڑائی جو ہے، قسطنطنیہ کی لڑائی، جن کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا جو قسطنطنیہ کی لڑائی میں شرکت کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، مغفور اللہ، وہ بخشا ہوا ہے۔ یہی وہ لڑائی ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول تھے، جن کے دروازے پہ محبوب کی سواری آ کے رکی تھی، اس لڑائی میں وہ شامل تھے اور اسی لڑائی میں بیمار ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں جہاں دور تک میری لاش لے جا سکو لے جانا، جہاں سے آگے تم نہ جا سکو وہاں جا کر میری میت کو دفن کر دینا، تاکہ اللہ کو میں عرض کر سکوں الہ العالمین میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں تو زندہ رہا، میری میت بھی سفر کرتی رہی۔ تو قسطنطنیہ کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، دفن کیا گیا۔ یہ لڑائی بھی محرم الحرام میں ہوئی، یعنی کہ محرم الحرام ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہونے والے اگر واقعات کی گنتی کی جائے، شمار کیا جائے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے، اگر گنتی کی جائے تو گنتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ مہینہ اول دن سے یوم خلق السماوات والارض، یہ اول دن سے محترم مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ محترم مہینہ میں اللہ نے فاروق اعظم کو شہادت عطا فرمائی، محترم مہینہ میں اللہ نے نواسہ رسول جگر گو شیخ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی۔ اس میں دو کام کرنے مستحب ہیں، یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا وہاں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ محبوب نے پوچھا بھی کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس تاریخ کو اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا تم کلیم اللہ کو اتنا نہیں مانتے جتنا ہم مانتے ہیں، تمہارے اتنا قریبی نہیں جتنا ہمارے قریبی ہیں، اس لیے آج کے بعد ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کریں گے۔ پھر 10 محرم کو محبوب روزہ رکھتے تھے۔ جب آخری سال آیا تو نبی پاک نے فرمایا اے میرے یارو، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اگر اگلے محرم تک میں محمد کریم زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، یا 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا۔ یعنی محبوب نے رکھا نہیں 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، 10 کا ہی رکھتے رہے، لیکن فرمایا کہ یہ یہودیوں سے مشابہت کہیں نہ ہو جائے، اس لیے اگلے سال میں زندہ رہا تو 2 دن روزہ رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ محرم آنے سے پہلے آمنہ کے لال روضہ انور میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھتے رہے۔ تو اس لیے اگر اس تاریخ کو اللہ ہمت عطا فرمائے، فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں کہ میں کہوں آپ ضرور رکھنا، لیکن ترغیب دے سکتا ہوں کہ چونکہ صحابہ کرام رکھا ہے، اگر اللہ کسی کو صحت دے، کسی کو ہمت ہو، رکھ لے گا تو ثواب بہت بڑا ہے۔ آپ کہیں گے کتنا ثواب ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، پچھلے محرم سے اس محرم تک جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں، ایک روزے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ بھی علماء نے مستحب کا درجہ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ مباح، زیادہ سے زیادہ مستحب۔ کیا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا جو 10 محرم کو اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرے گا، اللہ اگلا سال پورا اس کی روزی میں وسعت فرما دیں گے۔
وافر روزی عطا فرمائیں گے، وافر یعنی غریبوں پہ خرچ کرنے کا آپ خود اندازہ لگا دیں کتنا ثواب ملے گا، محتاجوں کو دینے پر کتنا ثواب ملے گا، مدارس مساجد پہ خرچ کرنے پہ کتنا ثواب ملے گا۔ یہ آمنہ کے لال فرمائیں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو جو اچھا کھلائے گا 10 محرم کو، جو رزق میں وسعت کرے گا، اللہ اگلا سال پورا اس کی روزی وسیع فرما دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میں نے آمنہ کے لال کا یہ فرمان پڑھا تو پھر میں نے تجربہ کیا، ہر سال 10 محرم کو میں اچھا گھر میں پکاتا، اچھا کھلاتا، اگلا سال پورا بے فکری میں گزر جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود میری روزی کا انتظام فرماتے رہتے۔ تو گویا محبوب نے جو فرما دیا، حضرت سفیان ثوری فرماتے یہ مجرب ہے، میں نے ساری زندگی تجربہ کیا ہے۔ تو یہ 2 کام ہیں، ایک روزہ اور دوسرا اپنے اہل و عیال پہ رزق کے اندر وسعت کرنا۔ اور ایک بات کہ لوگ اس مہینہ میں نکاح کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، خاص طور پہ پہلے 10 دنوں کے اندر، اور میاں بیوی ملاقات بھی ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، شریعت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، تو جب عبادت ہے تو عبادت کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ اس طریقہ پر میاں بیوی ہے تو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ نکاح ہوتا ہے تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ مولوی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ میں محرم کے 10 دن نکال رہا ہوں اور باقی دنوں کے لیے تیرا نکاح پڑھا رہا ہوں، 10 دن بیوی حرام رہے گی، باقی پورا زندگی کے لیے تیرے لیے حلال رہے گی۔ نہیں، جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے نکاح ہے، وہ محرم میں بھی نکاح ہے، اور جب نکاح ہے تو پھر ملاقات بھی جائز ہے، نکاح بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں نکاح ناجائز ہے، اور ادھر حضرت قاسم کی مہندی لیے پھرتے ہیں کہ حضرت قاسم کا نکاح جو تھا کربلا کے میدان میں ہوا تھا، تو حضرت قاسم کا نکاح اگر کربلا کے میدان میں ہو سکتا ہے تو پھر ہم گناہ گاروں کا نکاح محرم کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آمنہ کے لال کا نکاح ہوا ہے، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے، حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ یہ نکاح ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہوئے ہیں، بعد کے اندر بھی نکاح ہوتے رہے، یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، اور نہ ملنے کا فتویٰ دینا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ناجائز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے۔ تو نہ منحوس ہے، یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ، پہلے دن سے عظمت والا ہے، اور نہ ہی غم کا مہینہ ہے۔ انتقال پہ غم ہوتا ہے، لیکن سوگ شریعت کے اندر 3 دن ہے، 3 دن کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے شریعت میں۔ 3 دن، آج تو 1450 سال گزر گئے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ اگر شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ بن جائے تو دور نبوت میں دیکھ لیں، دور صداقت میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور مرتضیٰ میں دیکھ لیں، کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں کوئی نہ کوئی صحابی نے جام شہادت نوش نہ کیا ہو، بلکہ آج تک آ جائیں، آج بھی روزانہ کوئی نہ کوئی ظلماً شہید ہو رہا ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے۔ ظلم تو ظلم ہے، جس پر بھی ہو ظلم تو ظلم ہے۔ تو پھر آدمی تو پورا سال نکاح کرے ہی نہ کہ ظلم کا مہینہ ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں، نکاح اپنی جگہ، جہاد اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، ثواب اپنی جگہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا